جو آپ نے پڑھا ہے اب تک یہ سب کرامات کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. اس سے پہلے بھی آپ نے کبوتر کا قصہ پڑھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ کشف و کرامات. تو یہ کرامات کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور اس کو خرق عادت بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایسی باتیں جو روزمرہ عادات کے خلاف ہو، ایسی باتیں جو یکایک ظہور میں آتی ہوں، ایسی باتیں جس کا پہلے سے کوئی منصوبہ نہ بنایا گیا ہو، ایسی باتیں جس کے سیاق سباق نہ ملتے ہوں کہ یہ کہاں سے ہوئی، کیسے ہو گئی، کیسی. اس کو کرامات کہتے ہیں. کشف کی بات یہ ہے کہ ایسی باتیں سامنے آئیں جس میں دنیاوی علائق اور معاملات اور دنیاوی جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف وہ بات عمل میں آئے. ایک تو دنیاوی کام ہے سارے، ایک کہ دنیا کا اس سے کوئی وہ نہیں ملتا کہ یہ بات کیسی سرزد ہو گئی، کیا ہو گئی. کرامات بھی کہتے ہیں اسے، خرق عادت بھی کہتے ہیں اسے، استدراج بھی کہتے ہیں اسے. کرامت، خرق عادت، استدراج اور معجزہ، یہ سارے چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ عملیات کا بھی فرق ہے اور سب سے بڑا فرق طرز فکر اور طرز ذہن کا ہے. مثلاً معجزہ ایسے حضرات کرام علیہم السلام سے صادر ہوتا ہے جو اللہ کے فرستادہ بندے ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں. پھر یہی صورت جب کیا کہتے ہیں کسی ولی اللہ سے صادر ہوتی ہے، کسی بزرگ سے صادر ہوتی ہے، تو دراصل یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث علماء سے صادر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہے استدراج کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی عملیات کر کے ایسا ذہن حاصل کر لیا جائے، یا یوں کہیے کہ ذہن میں اتنی طاقت ذخیرہ کر لی جائے کہ جو طاقت ابلیس، ذریت ابلیس اور شیطانوں کے ذہن میں کام کرتی ہے، اس کو استدراج بھی کہتے ہیں، اس کو جادو بھی کہتے ہیں، اس کو سفلی بھی کہتے ہیں. اس کے بے شمار نام ہیں. یہ تین چیزیں ہیں. اس کا فرق یہ ہے کہ معجزہ مخصوص ہے پیغمبروں سے، کرامات پیغمبروں کی امت میں جو علماء کرام ہوتے ہیں اور پیغمبروں کی تعلیمات کے حامل ہوتے ہیں، ان سے جب کوئی خرق عادت ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن اگر یہ خرق عادت شیطانوں سے ہو، بد عقیدہ لوگوں سے ہو، تو اس کو استدراج کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں، سفلی کہتے ہیں. یہ اس کے نام تو بے شمار ہے. یہ ہے زیادہ تر تو اس کو جادو ہی کہا جاتا ہے، سفلی بھی کہا جاتا ہے. اب یہ تین چیزیں ہو گئیں، معجزہ، کرامات اور استدراج. معجزے کے لیے کوئی مشق نہیں کرنی پڑتی.
معجزے کے لیے کوئی مشق نہیں کرنی پڑتی. یہ من جانب اللہ ایک استعداد ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب فرعون نے شیاطین کو جمع کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دربار میں تشریف لائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گفتگو ہوئی، حضور سے فرمایا کہ تم جو تمہیں کرنا ہے تم کرو. تو قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے بانس پھینکے، تو وہ اژدہے بن گئے، رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے. وہ سارے جادوگر تھے، سفلی تھے، ذریت ابلیس تھے، شیطان تھے. انہوں نے وہ علم حاصل کیا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں ماہیت قلب ہو جانا. ماہیت قلب کا مطلب ہے کہ اس کی ماہیت قلب کا مطلب ہے اس کی حیت تبدیل ہو جانا. جیسے رسی سانپ بن گئی، بانس اژدہا بن گیا، شکل تبدیل ہو جانا. یہ چیزیں ماہیت قلب بھی کہتے ہیں، ان کو خرق عادت بھی کہا جاتا ہے انہیں. لیکن خرق عادت کی بھی قسمیں ہیں. ایک خرق عادت جو ہے اس کا تعلق ولایت سے ہے، ایک خرق عادت جو ہے اس کا تعلق ذریت ابلیس سے، شیطان سے. تو یہ تین چیزیں آپ کو سمجھنے کی ہیں: معجزہ، کرامت، استدراج. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ پیش آیا اور فرعون نے اپنی مملکت کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لیا، تو انہوں نے بانس پھینکے، وہ اژدہا بن گئے. انہوں نے سانپ وہ رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے. اب اس کے جواب میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی جو اس کا توڑ ہو سکے، استدراج کا توڑ ہو سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، جلیل القدر پیغمبر، اس بات سے خوفزدہ ہو گئے. یعنی وہ ایسی انہونی بات تھی کہ انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، باز پھینکی، وہ اژدہا بن گئے. اب اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھانا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تخف ولا تحزن، خوف نہ کر، پریشان بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو. ان اللہ معنا. انہوں نے ان اللہ معنا ہو جائے گا، یہ اپنا عصا پھینک دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد اپنا عصا پھینک دیا اور وہ عصا ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے وہ جتنے سانپ تھے، جتنے اژدہے تھے، ان سب کو نگل لیا. اب دیکھیے قرآن پاک کی ان آیات میں جادو، استدراج، سفلی، جو بھی اس کا نام رکھے، اور معجزے کا فرق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، اور وہ اتنی بڑی حقیقت ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرمایا. تو اب یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک جادو ہو گیا، استدراج ہو گیا، سفلی ہو گیا، اور ایک معجزہ ہو گیا. تو معجزہ بھی خلق عادت ہے، کرامت بھی خلق عادت ہے، اور استدراج بھی خلق عادت ہے. لیکن معجزہ وہ خلق عادت ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے تین چیزوں کا: معجزہ، کرامت اور استدراج. معجزہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت اللہ کے دوستوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور جادو ذریت ابلیس سے ثابت ہوتی ہے، شیطان سے ثابت ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک بات بہت زیادہ غور و فکر کی ہے کہ جادو کے جو نتائج ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے. یہ قانون کی بات ہے، جادو کے نتائج جو ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے، عارضی ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ جادو میں کوئی برکت اللہ کی طرف سے بالکل شامل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی نہیں فرماتے. معجزے کو اللہ تعالیٰ نے خود، دیکھیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور بھی معجزے کے اور بھی قصے ہیں. اچھا جادو کے بھی قصے ہیں، ہاروت و ماروت من کل حدب ینسلون. ہاروت ماروت کا بھی قصہ ہے، وہ پورا قرآن شریف میں کی تفاسیر میں موجود ہے. تو آپ کو زیادہ طوالت نہیں جانا. تین چیزیں ہوتی ہیں: معجزہ، کرامت اور استدراج. معجزہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ظاہر ہوتا ہے، کرامات اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے، اور استدراج شیطان اور ذریت ابلیس سے ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے. یا شیطان کی جو تعلیمات حاصل کر لیتے ہیں لوگ، ان سے ہوتی ہے. اس میں آدمی بھی شامل ہے جو جادو سیکھ لیتے ہیں، تو لیکن وہ جنات میں نہیں ہیں، وہ جنات نہیں بن جاتے، وہ آدمی ہوتے ہیں، آدم زادی ہوتے ہیں. اب ہم یوں کہیں گے یہ جادو بھی ایک علم ہے جس کو سیکھنے کے مختلف طریقے ہیں. اس میں زیادہ تر جو اعمال و اشغال ہیں وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت ہوتے ہیں، اور اللہ اور رسول کے خلاف ہوتے ہیں، وہ جادو ہے. اسی لیے جادو جو ہے وہ حرام ہے. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق کرامت سے ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے ہے، جو اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہے. کرامت کا اب مطلب کیا ہوا، معجزے کا مطلب کیا ہوا، جادو کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تین کیٹیگری، یہ علم ہے، اس کی تین کیٹیگریز ہوگی. اول درجہ جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند بھی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی عادت میں بھی شامل ہے، اور پیغمبروں سے بھی
معجزے صادر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی معجزے صادر ہوئے. یہ 3 کیٹیگریز میں، ایک پیغمبروں کے لیے مخصوص ہے، ایک اولیاء اللہ کے لیے مخصوص ہے، ایک شیطانوں کے لیے مخصوص ہے. لیکن شیطانوں کے لیے جو چیز مخصوص ہے اس میں 2 باتیں بہت زیادہ ذہن میں رکھنے کی ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتے ہیں. دوسری یہ کہ جادو جو ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والوں کا عمل ہے. اور معجزہ و کرامت کے بارے میں تو میں نے بتا ہی دیا، اولیاء اللہ سے سبزت ہوتی ہے، معجزے پیغمبر علیہ السلام سے ہوتے ہیں. اب یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ کرامات کے زمرے میں آتی ہیں. اس کو ہم نہ استعداد کہہ سکتے، اس کو ہم نہ معجزہ کہہ سکتے، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ یہ معجزہ اور کرامت صادر کیسے ہوتی ہے؟ تو معجزے کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ طویل وقت کی ضرورت ہوگی. کرامت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. کرامت کو آپ خرق عادت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ عمل جو عادت میں شامل نہ ہو یا جس عمل میں وسائل زیر بحث نہ آتے ہوں، یعنی اس کے صدور ہونے میں وسائل زیر بحث نہ آتے ہوں یا ایسے وسائل زیر بحث آتے ہوں جو عام طور سے ہم سب لوگ کسی کام میں وسائل استعمال کرتے ہیں. اب مثلاً جیسے اب اس میں حضور قندر بابا نے یہ ہے کہ درخت بھی باتیں کرتے ہیں، درخت بھی باتیں کرتے ہیں. تو ایک وہ 1D17 گھر کا ایک قصہ ہے. تو حضور قندر بابا جس کمرے میں رہتے تھے اوپر، اس میں ایک کھڑکی تھی. تو اس کی کھڑکی کے سامنے سڑک پر ایک بادام کا درخت تھا، اس میں بادام بھی لگتے تھے. ایک طرف بادام کا درخت تھا اور ایک طرف بیری کا درخت تھا، اس میں بیر لگتے تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں بہت کرتا تھا اور میں باتوں سے ڈسٹرب ہوتا تھا، میرے کام میں خلل پڑتا تھا. اب کیا کام تھا؟ ظاہر تکوین کا کام تھا. اس سے ایک بات ثابت ہی ہوئی کہ اولیاء اللہ سے اللہ کی دوسری مخلوقات بھی باتیں کرتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ سامنے آئی کہ جس طرح ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس طرح درخت بھی بات چیت کرتے ہیں. میں نے حضور قندر بابا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضور یہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اتنی باتیں جب یہ کرتا ہے کہ آپ کا کام میں حرج ہوتا ہے تو کیا باتیں کرتا ہے؟ کہنے کے بعد اپنے خاندانی افتخار کا ذکر کرتا رہتا ہے. میرا خاندان یہ تھا، میرا خاندان وہ تھا، میرے بابا آدم وہاں پیدا ہوئے، میں یہاں ہوا، یہاں میں کس طرح آیا، کس طرح یہاں بادام کی گٹھلی پڑی، یہاں اس قسم کی. کہتے زیادہ تر خاندانی افتخار کی بات کرتا ہے اور اس میں ریپیٹیشن بہت ہے. تو میں سن کے عاجز آ گیا ہوں. پھر میں نے کہا ہوا کیا صاحب، یہ درخت کیسے غائب ہوا؟ وہ کہنے کہ بس وہ
ایک دم میں بہت ہی پریشان ہو گیا، عاجز ہوا. تو اچھا فرشتے یہ ایک مخلوق ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے، اس کی بہت قسمیں ہیں. 4 قسمیں تو مشہور ہیں، لیکن ان 4 کی بہت سارے قسمیں ہیں. اب 4 قسمیں: ملائکہ عارضی جیسے زمینی فرشتے، ملائکہ انصری، ملائکہ سماوی، ملائکہ نورانی اور ملائکہ اعلیٰ. یہ 4 قسمیں جو ہے، یہ 4 گروپ ہیں، 4 گروہ ہیں. پھر بہت سارے ہیں، ایک نہیں ہے، فرشتے بہت ہیں. میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، مہمائیل ہے، سمنائیل ہے، بہت سارے فرشتے ہیں. لیکن 4 جو فرشتے ہیں ان کا براہ راست اللہ کی مخلوق میں اور اللہ کے معاملات میں اور نظام کائنات میں دخل ہے. اور انشاءاللہ آگے فرشتے آئے گا تو پھر اس کی تفصیل اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو اب اس سے دیکھیں درخت بھی باتیں کرتا ہے. اب اس بات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کائنات میں جو بھی کچھ ہے سب باتیں کرتے ہیں، سب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، سب اپنے خاندانی افتخار تنزل یا خاندان کی ابتری بدتری سے واقف ہے. یعنی جس طرح ایک آدمی کا خاندان ہوتا ہے اس طرح فرشتوں کا بھی خاندان ہوتا ہے. اچھا ظاہر ہے جب فرشتوں کا خاندان ہوتا ہے تو پہاڑوں کا بھی خاندان ہوتا ہے، پرندوں کا بھی خاندان ہوتا ہے، کبوتر، فاختہ، کوا، بلبل، ہدہد. اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ فرمایا. چیونٹی، نمل، اور کیا عنکبوت، مکڑی. یہاں ایک خاندانی ایک سسٹم ہے. یہ بات آپ لوگ نشین کریں کہ جس طرح یہاں آدم ذات کا خاندان ہے اسی طرح یہاں اور دوسری مخلوقات بھی ہیں. جنات کا خاندان ہے، فرشتوں کے خاندان ہے، آپ کے خدا بھلا کرے کبوتروں کے خاندان ہے، کووں کے خاندان ہے، چیل کا خاندان ہے، گدھ کا خاندان ہے. جس طرح آدمی اپنی نسل کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح وائرس، حشرات الارض، یہ سب بھی اپنے خاندان کی. نمل، چیونٹی، اس کا بھی بڑا تذکرہ ہے. اس میں کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ بقرہ، اور خاندانوں کا بھی تذکرہ ہے. سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. چاند سورج کے بھی ہے، سورج قمر، سورہ والشمس. اس سے ثابت ہوا کہ یہ پوری کائنات ایک کنبے کی حیثیت رکھتی ہے. پوری کائنات ایک کنبے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کنبے کا کفیل اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے. سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ عورت،
اور بھی ایسی صورتیں ہیں. سورہ والتین، سورہ انجیر، وہ تین انجیر کو کہتے ہیں. تو اس مطلب یہ پھل فروٹ ان کے بھی خاندان ہیں، اور یہ اپنے خاندانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. بیمار بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن الخالقین، کہ میں خالقین میں بہترین ہوں. خالقین سے کیا مراد؟ احسن الخالقین، خالقین میں بہترین. اب ایک خالق تو اللہ ہے، اب اللہ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں. خالقین یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات بنائی اس دنیا میں، اس کائنات میں. یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے. میں نے ایک دفعہ حضور قلندر بابا کی خدمت میں عرض کیا، اس دوسرے سیاروں میں اور دوسری دنیاؤں میں، دوسرے کہکشانی نظاموں میں، بے شمار سورجوں میں ہماری دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ کتنا بڑا سیارہ ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ تصور کریں ایک بڑے گنبد کا، ایک بڑے گنبد پر سوئی کی نوک روشنائی میں ڈبو کر اس گنبد پہ لگا دیں، ہماری دنیا کی حیثیت ہے. یعنی دنیا کا جو سیارہ ہے سب سے چھوٹا سیارہ ہے، اور جب ایک حد تک آدمی پرواز کرتا ہے زمین سے، جب پرواز کرتا ہے تو ایک حد ایسی آتی ہے کہ وہاں یہ زمین ایک باریک فاؤنٹین پین سے نقطے کی طرح نظر آتی ہے، اور نشاندہی کرنی پڑتی کہ یہ وہ زمین ہے. اب میں دوسری طرف نکل گیا، بات کرامت کی ہو رہی تھی، تو خرق عادت جو ہے وہ کرامت ہے. یعنی ایسی باتوں کا ظہور ہونا جو عام طور سے ظاہر نہ ہوتی ہوں. اب جیسے اس میں مچھلی کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مچھلی کھانے کو دل چاہ ہوگا. رات کا وقت تھا تو میں نے کہا کہ صاحب وہ میں لے آتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں اب نہیں، صبح کو دیکھیں. اب دیکھیے اس کے آپ ذرا ڈانڈے ملیں، ان کے ذہن میں مچھلی کھانے کا تقاضا پیدا ہوا. کوئی صاحب، اچھا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی. کوئی صاحب ٹھٹا گئے ہوں گے شکار کرنے، ہاں ہماری ان سے پہلے سے روشناسی نہیں تھی، نہ تعارف تھا. یعنی میں نہیں جانتا تھا انہیں. وہ آئے اور آ گئے، انہوں نے کہا میں ٹھٹے گیا تھا اور یہ مچھلی ان کی حضور کی نظر کرتے ہیں. اب دیکھیں ان کا دل چاہ مچھلی کھانے کو. اب اس کرامت کیسے بنی؟ اب یہ پیغام اس بندے تک پہنچا جو ٹھٹے میں مچھلی کا شکار کر رہا تھا. میں نہیں جانتا وہ کون صاحب تھے، ہو سکتا ہے حضور کو جانتے ہو سکتا ہے کوئی پھر دوسرا بھی اس میں قانون نکلتا. وہ جناب وہاں سے مچھلی لے کے آ گئے. اب یہ بات
وسائل تو اس پہ زیر بحث آئے. کوئی آدمی ٹھٹے گیا ہوگا، پہلے سے گیا ہوگا، ہو سکتا ہے جب وہ ٹھٹے گیا ہو تبھی سے اس کے ذہن میں یہ پروگرام بنا ہو بھئی حضور کو مچھلی پہنچانی ہے. لیکن حضور قلندر بابا نے کوئی وسائل کی بات نہیں کی. ان کے ذہن میں ایک بات آئی. اب ایک قانون کے تحت اس کا ظہور ہوا، جو قانون ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. ظاہری طور پر تو یہ تھا وہ خود ٹھٹے جاتے یا کسی کو ٹیلی فون کرتے، وہاں کوئی ان کا دوست ہوتا وغیرہ وغیرہ. یعنی ان کے ذہن میں ایک بات آئی اور اس کا ظہور ہو گیا. اس کو کرامت بھی کہتے ہیں، خرق عادت بھی کہتے ہیں، خرق عادت بھی کہتے ہیں اس کو خراق. کرامت کا قانون یہ ہوا کہ جو بات ذہن میں آ گئی، جو بات ذہن میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت عاملین کائنات یا عاملین زمین یا عاملین کیا کہتے ہیں سماوات، کچھ بھی کہہ لیجیے، جہاں بھی جن کی ڈیوٹی ہو، انہوں نے اس پروگرام پر عمل درآمد کر دیا. وسائل بنے، لیکن وسائل اب دیکھیے نا، اب حضور قلندر بابا کو مچھلی کھائیں گے، پہلے وہ ٹھٹے جاتے، وہاں سے مچھلی پکڑتے، پھر یہاں لاتے، پھر کھاتے. کرامت میں یہ نہیں ہوا. ایک بات ذہن میں آئی اور اس پہ عمل درآمد ہو گیا. اس کو خرق عادت بھی کہتے ہیں. یہ اصطلاح ہیں تصوف کی. اب کرامت میں کیا اور موضوع میں کیا فرق ہوا؟ اب وہ جادوگر اکٹھے ہو گئے سارے. فرعون نے جادوگر اکٹھے کر لیے. موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، ہاتھ میں ان کا عصا تھا. اب جب انہوں نے باز پھینکے، رسیاں پھینکی، وہ سانپ اور اژدہے بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے متاثر ہوئے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، لا تخف ولا تحزن، خوف نہ کر، کسی چیز کی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ معنا، تیری ساتھ اللہ ہے. یعنی وہ خرق عادت جو ظاہر ہوئی اس میں اللہ تعالی کا براہ راست دخل ہوا. اور کرامت میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دخل تو براہ راست ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کوئی بھی نہیں ہوتا. چاہے وہ والراسخون فی العلم، جن لوگوں کو الہی علوم حاصل ہو جاتے ہیں، اس کو روحانی علوم بھی کہہ لیجیے، روحانی علوم حاصل ہو جاتے ہیں. یہ میں تفسیر کر رہا ہوں. یقولون، وہ کہتے ہیں، کل من عند ربنا، کہ یہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جب کچھ نہیں تھا، آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. یعنی اللہ کا وجود اس وقت تھا جب یہاں کچھ نہیں تھا، اللہ تھا.
اب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اب ضروری ہوا کہ پہچاننے کے لیے لوگ بھی ہونے چاہیے، وسائل بھی ہونے چاہیے. یعنی مخلوق ہونی چاہیے. خالق کو پہچاننے کے لیے ضروری ہوا کہ مخلوق ہونی چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مخلوق ہونی چاہیے، اس میں حدیث بھی میں پڑھوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا کن ہو جا. ہو جا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو ایک پروگرام ہے اپنے آپ کو ظاہر فرمانے کا، وہ پروگرام، جس پروگرام سے اللہ تعالیٰ کو بندے اور مخلوق پہچانے، وہ ہو جا. ہو جا سے کیا مراد؟ کیا ہو جا؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہو جا. کیا ہو جا؟ تمام ایسے حالات و وسائل پیدا ہو جائیں جن حالات و وسائل سے مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے. اب جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا، وہ ساری مخلوق بن گئی، تخلیقات عمل میں آ گئی، دنیا عمل میں آ گئی. وہ پھر وہ کتاب المبین 30 کروڑ محفوظ 80,000 حزیرے، اور ایک حزیرے میں کتنے نظام شمسی مستقل، کتنے نظام شمسی غیر مستقل، کتنے سیارے، کتنے پلینٹس، کتنے سورج، کتنے چاند. پھر وہ ایک پوری ڈیٹیل بنی. لیکن یہ ڈیٹیل کب بنی؟ 7 آسمان، عرش، کرسی، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود، مقام محمود. یہ سب نام جو رکھے پیغمبروں نے رکھے، اور پیغمبروں سے ان کے شاگردوں کو ملے. یہ نام کب رکھے گئے؟ کب رکھے گئے؟ جو وہ مقامات موجود ہوئے. جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو اس کا صاف مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ پورا پروگرام تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نشر کرنا چاہا. اور یہ ساری نشریات مخلوق کے دائرہ کار میں آئیں. اب حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلائق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں، اور میں نے محبت کے ساتھ ساری کائنات کو تخلیق کر دیا. اب کائنات کو تخلیق کرنے کے معاملے میں پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی عقلیں، ہماری سوچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، اس کے مطابق ہم کس طرح بات کریں گے؟ کچھ نہ کچھ بات تو کریں گے نا سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا
کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا میں پہچانا جاؤں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا میں پہچانا جاؤں تو انہوں نے کائنات کو تخلیق کر دیا. یعنی کائنات کی پوری تخلیق اس بات کی علامت ہوئی اور اس بات کی ذمہ دار ہوئی، اس بات کی پابند ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے. اب پہچاننے کے لیے پھر دیکھیے ساری چیزیں، فرشتے ہیں، جنت بنی، دوزخ بنی، عرش بنا، کرسی بنی، 7 آسمان بنے، زمینیں بنی، سورج بنا، چاند بنا، یہ سب ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، نشانیاں اللہ کی سب بنی. اب کیٹیگریز بن گئی. ایک اللہ جو حاکم اعلیٰ ہے، وہاں کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، بس وہ حاکم اعلیٰ ہے، خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. اللہ حاکم ہے، باقی سب محکوم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھی بنایا تو الگ الگ بنایا. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تخلیق کی، بات کرامت کی ہو رہی تھی. اب اس میں، اس تخلیق میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، اس تخلیق میں اولیاء اللہ بھی ہے، اس تخلیق میں ذریت ابلیس بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مخلوق کیسے بنی؟ یہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہوئی نا. انہوں نے بغاوت کی، فساد برپا کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، فرشتے بنائے، وہ ہے فرماوردار، ایک میکینکی عمل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حیوانات بنائے، وہ گناہ نہ ثواب کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے کے مخلوق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا. اب ان تمام مخلوقات میں آدم کو ایک فضیلت بخشی کہ اس کو صاحب اختیار بنایا. اب صاحب اختیار بنایا اور اس کے لیے راستے متعین کر دیے. وہ پوری وہ اس کے پیچھے وہ اس کی تھیوری ہے، جنت میں ہوئی، آدم تھے جنت میں تھے، وہاں شیطان کی نافرمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. پھر وہاں سے اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب، تم جنت سے اتر جاؤ. مطلب یہ کہ یہ ہوا. اب ان کیٹیگریز میں 3 کیٹیگریز زیر بحث آتی ہیں، ویسے تو ساری ہیں. ایک انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی امت میں اولیاء کرام اور ذریت ابلیس. اب ان کی خصوصیات بیان ہوئیں کہ انبیاء علیہ السلام میں جو خصوصیات ہیں وہ سب سے اعلیٰ ورفہ ہے.
اولیاء اللہ سے بھی اعلیٰ رتبہ ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ رتبہ ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہیں، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء حق، پھر ذریت ابلیس جو راندہ درگاہ ہے. اب ان کیٹیگریز میں سب سے اعلیٰ و افضل جو ہے انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام کی ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، کسی کو زیادہ فضیلت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض. اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوا. اب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تو جاری رہیں گی. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. کہ اللہ نے جو نظام بنا دیا اس میں تعطل نہیں ہوتا، تبدیلی بھی نہیں ہوتی. تو تعطل نہ ہونا، تبدیل نہ ہونا تو جب ہی قائم ہوگا جب اس کو نافذ کرنے والے لوگ موجود ہوں. اب نافذ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اولیاء اللہ، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو آخری کڑی ہے وہ سیدنا حضور علیہ السلام ہے، وہ تشریف لے آئے. اور جس کام کے لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے وہ پورا ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کی تکمیل ہو گئی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اب دین کی تو تکمیل ہو گئی، اب پیغمبر کیوں آئیں گے؟ دین کی تکمیل تو ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو بتایا تھا. لیکن دین کی تبلیغ تو ضروری ہے. پیغمبری ختم ہو گئی لیکن مخلوق تو آ رہی ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو مشن ہے وہ بھی جاری ہے. ان مشن کو جاری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اولیاء اللہ. اور اولیاء اللہ کو وہ تمام علوم حاصل ہوئے جو انبیاء علیہ السلام نے انہیں منتقل فرمائے. جب انبیاء علیہ السلام نے وہ علوم انہیں منتقل فرمایا تو اس میں معجزے کا جو علم ہے وہ بھی منتقل ہوا. لیکن وہ معجزہ نہیں ہوا، اس لیے معجزہ جو ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کا پیغمبروں کا معاملہ ہے. کرامت انبیاء علیہ السلام سے منتقل ہوئی قیادت. تو معجزے میں اور کرامت میں فرق ہوا کہ معجزے کا صدور انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہے، کرامت کا صدور اولیاء اللہ سے ہوتا ہے. لیکن اولیاء اللہ، یہ بات ہمیشہ ذہن رکھیے، اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کے علوم کے امین ہیں، ان کے علوم کو پھیلانے والے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مبلغ ہیں، قاصد ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندے، برگزیدہ دوست ہیں. اولیاء اللہ بھی اللہ کے دوست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی علوم کے وارث ہیں. اور تیسری
کیٹیگری راندہ درگاہ کی ہے، وہ شیطان ابلیس ہے۔ تو کرامت کا مختصر یہ ہوا کہ کرامت ایک خرق عادت ہے جو عادات کے خلاف صادر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کہا نا کہ اس نے پھینک دیا اپنا عصا، تو عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا۔ تو اژدہا اور لکڑی کی لاٹھی یہ کیا خرق عادت نہیں ہو گئی؟ تو انبیاء سے جو خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے وہ معجزہ ہے، اور اولیاء اللہ سے جو خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے وہ کرامت ہے، اور اللہ کے باغی لوگوں سے جو خرق عادت صادر ہوتی ہے وہ جادو۔ بس ٹھیک۔ ابھی ایک بات یہ بہت اس میں عام ہے، درخت بھی باتیں کرتے ہیں، درخت بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں جتنے بھی مخلوق ہے سب باتیں کرتی ہیں۔ چیونٹی بھی باتیں کرتی، سورہ نمل۔ شہد کی مکھی میں بھی عقل و شعور ہے، سورہ نحل۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے اندر شعور نہ ہو۔